آج ہم تاریخ کے ایک بڑے دلچسپ موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ سلطان بایزید یلدرم کی والاچیا میں فوجی شکست، لیکن کہانی آپ دیکھیں گے وہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو تاریخی تجزیہ ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح یہ جو 1394 اور 95 کے واقعات ہیں، ان میں ایک ناکامی حیران کن طور پر ایک سیاسی جیت میں بدل گئی۔ بایزید یلدرم یعنی بجلی کی سی تیزی والا سلطان، انہیں تو فتوحات کی عادت تھی، تو ولاچیا میں میر شاہ اول کے خلاف انہیں ایک غیر متوقع چیلنج ملا۔ بالکل، یہ وہ وقت تھا جب بایزید کی طاقت عروج پر تھی، لیکن ولاچیا کے جنگل اور دلدل وہ ایک الگ ہی میدان جنگ ثابت ہوئے، اور پھر جو نتیجہ نکلا اس نے واقعی سب کو حیران کر دیا۔ تو شروع کیسے ہوا یہ سب؟ بایزید نے 1394 کے خزاں میں حملہ کیا، ڈینیوب پار کر کے سیدھا دارالحکومت آرگوش کی طرف۔ جی، خیال غالباً یہی تھا کہ مرچا اول آسانی سے جھک جائے گا، لیکن مرچا نے بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کھلے میدان میں لڑنے سے گریز کیا، گوریلا جنگ شروع کر دی۔ عثمانی فوج کو جنگلوں میں مارو اور بھاگو والی جو تکنیک ہے اس سے پریشان کرنا شروع کر دیا، اوہ، اور سب سے آپ کہہ لیں کاری ضرب لگی 10 اکتوبر 1394 کی رات کو، جب مرچا نے سوئی ہوئی عثمانی فوج پر شبخون مارا۔ شب خون؟ رات کے اندھیرے میں حملہ؟ اس کا کیا اثر ہوا؟ بایزید تو یلدرم تھے، مطلب تیز، کیا وہ پیار نہیں تھے؟ لگتا تو یہی ہے کہ حملہ بہت اچانک تھا، شدید تھا۔ عثمانی لشکر میں افراتفری پھیل گئی، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ خود سلطان بایزید کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ! جی، اور بھاری نقصان اٹھانے کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ بایزید کے لیے ایک آپ کہیں غیر معمولی شکست تھی، ان کی ساخت پر بھی بڑا اثر پڑا۔ لیکن بایزید ایسے ہار ماننے والے تو نہیں تھے، سنا ہے اگلے ہی سال 1395 میں وہ واپس گئے؟ بالکل، ہمت نہیں ہاری۔ 1395 کے موسم بہار میں بایزید نے زیادہ بڑی فوج جمع کی۔ اس بار سربیا اور دوسرے جو باج گزار تھے ان کے دستے بھی ساتھ تھے۔ زیادہ تیاری کے ساتھ ولاچیا کا رخ کیا۔ اور مرزا، انہوں نے کیا تیاری کی؟ مرزا بھی تیار تھے، انہوں نے ہنگری کے بادشاہ سگزمنڈ سے اتحاد کر لیا تھا، اور جنگ کے لیے جگہ بھی بڑی ہوشیاری سے چنی، روائن کے قریب ایک دلدلی علاقہ۔ دلدلی علاقہ؟ یہ تو عثمانیوں کی مشہور گھڑ سوار فوج کے لیے کافی مشکل رہا ہوگا۔ بہت زیادہ، یہ جگہ ان کے لیے بالکل ناموافق تھی۔ وہاں کئی دن بہت شدید جنگ ہوئی، گھمسان کا رن پڑا۔ تو نتیجہ کیا نکلا روائن کی جنگ کا؟ نتیجہ پھر عثمانیوں کے خلاف گیا۔ دلدلی زمین نے ان کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، گھڑ سوار، ان کو بے اثر کر دیا۔ جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے دو اہم یورپی اتحادی جو سرب جاگیردار تھے وہ بھی مارے گئے۔ اوہو! آخرکار بایزید کو مزید نقصان سے بچنے کے لیے پسپائی کا حکم دینا پڑا، تو روائن جو تھی وہ ایک واضح فوجی شکست تھی۔ یعنی دو بار شکست ولاچیا میں؟ یہ تو بایزید کے لیے بہت بہت برا رہا ہوگا۔ ایسا لگتا ہوگا کہ ولاچیا تو ہاتھ سے نکل گیا۔ جی، لگتا تو یہی تھا، لیکن یہیں پر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، میدان جنگ میں ہارنے کے باوجود والاچیا نہیں کھویا۔ ہوا یہ کہ جنگ جیتنے کے باوجود مرچا اول کی اپنی پوزیشن والاچیا میں کمزور ہو گئی۔ جنگ جیت کر پوزیشن کمزور، یہ کیسے؟ جنگی اخراجات، نقصانات، ان سب کی وجہ سے مرچا کے خلاف اندرونی مخالفت بڑھ گئی، امرا ناراض ہو گئے۔ اندرونی سیاست؟ بالکل، اور اسی اندرونی خلفشار کا فائدہ اٹھایا مرچا کے ایک حریف نے، ولاد اول نامی شخص نے۔ اس نے مرچا کو معزول کر دیا اور خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، اور پھر سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ ولاد اول نے فوراً سلطان بایزید کی بالادستی قبول کر لی۔ کمال ہے، مطلب جو کام بایزید کی فوج دو بار میں نہ کر سکی وہ ولاچیا کی اندرونی لڑائی نے کر دیا۔ ولاد نے عثمانی اطاعت قبول کر لی۔ جی ہاں، نہ صرف اطاعت قبول کی بلکہ سالانہ خراج دینے پر بھی راضی ہو گیا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں، فوجی شکست کے باوجود بایزید نے سفارتکاری سے یا کہہ لیں قسمت سے ولاچیا کو مؤثر طریقے سے عثمانی اثر و رسوخ میں شامل کر لیا، اپنی شمالی سرحد محفوظ کر لی۔ واہ، یہ تو واقعی تاریخ کا ایک سبق ہے
کہ جنگ ہار کر بھی جیت ممکن ہے۔ اچھا، تو ولاچیا کا مسئلہ اس طرح حل ہو گیا۔ اس کے بعد بایزید نے توجہ کہاں کی؟ بلکان پر؟ جی بالکل، شمال میں ایک طرح سے صورتحال قابو میں آ گئی تو بایزید نے پوری توجہ دوبارہ بلکان پر مرکوز کی۔ انہوں نے بلغاریہ کا جو اہم قلعہ تھا نکوپولس، اس کا محاصرہ کیا۔ یہ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکے تھے، ناکام رہے تھے۔ اور اس بار کامیاب رہے، نکوپولس فتح کر لیا۔ اور بلغاریہ کے حکمران زار ایوان ششمان کا کیا بنا؟ انہیں قید کر لیا گیا اور بعد میں ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی بلغاریہ کی جو دوسری سلطنت تھی اس کا عملی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ یعنی بلغاریہ بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا؟ جی، اور اس کے علاوہ وہ سربیائی ریاستیں جن کے حکمران روائن میں مارے گئے تھے اور ان کا کوئی وارث نہیں تھا، وہ علاقے بھی براہ راست عثمانی کنٹرول میں آ گئے۔ اور ووک برانکووچ، سربیا کا ایک اور اہم حکمران جس نے روائن میں مدد نہیں کی تھی، اسے بھی شکست دے کر اس کا علاقہ چھین لیا گیا۔ تو بلکان میں عثمانی طاقت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ یورپ میں تو خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہوں گی، خاص طور پر قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی تو چل ہی رہا تھا نا؟ یقیناً بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی، خاص طور پر ہنگری کا بادشاہ سگزمنڈ۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ عثمانی اب براہ راست اس کی سرحدوں پر ہیں۔ اس نے پورے یورپ میں آپ کہہ لیں ایک مہم چلائی عثمانیوں کے خلاف ایک بڑی صلیبی جنگ کے لیے۔ صلیبی جنگ؟ پوپ کی حمایت بھی ملی؟ جی، پوپ نے بھی حمایت کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرانس، جرمنی، انگلینڈ، کئی جگہوں سے جو ہے نائٹس اور فوجی جمع ہونے لگے۔ ایک بڑا یورپی اتحاد بایزید کے خلاف تیار ہو گیا۔ اور بایزید، کیا وہ اس تیاری سے بے خبر تھے یا وہ بھی کچھ کر رہے تھے؟ نہیں، وہ غافل نہیں تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ایک بڑا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ انہوں نے بلقان میں قلعوں کی مرمت کروائی، نئی فوجیں بھرتی کیں، اناتولیا سے بھی کمک منگوائی۔ وہ بھی پوری طرح تیار تھے۔ تو یوں سمجھیں کہ میدان سج رہا تھا ایک بہت بڑی جنگ کے لیے؟ بالکل۔ 1396 میں نیکوپولس کے مقام پر ہونے والی فیصلہ کن جنگ کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہا تھا۔ یہ پورا دورانیہ، مطلب 1394 سے 96 تک، یہ دکھاتا ہے کہ بایزید یلدرم صرف ایک تیز رفتار حملہ آور ہی نہیں تھا، بلکہ وہ حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدل بھی سکتا تھا۔ جی بالکل، روائن کی شکست ایک حقیقت ہے، لیکن اس شکست کے بعد جس طرح والاچیا پر بالواسطہ کنٹرول حاصل کیا، وہ اس کی سیاسی سمجھ بوجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کب لڑنا ہے اور کب سفارتکاری سے کام لینا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک طاقت بہت تیزی سے ابھرتی ہے تو دوسری طاقتیں اس کے خلاف متحد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں تاریخ کا مستقل اصول سا لگتا ہے۔ یقیناً بایزید کی تیز رفتار توسیع نے ہی یورپ کو اس کے خلاف متحد کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر روائن کا نتیجہ مختلف ہوتا یا اگر ولاد اولمرچا کو موصول نہ کرتا تو کیا یورپ اتنی جلدی اور اس طرح متحد ہو پاتا؟ کیا 1396 میں نکوپولس کی جنگ ہوتی؟ شاید تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ جی، یہ اگر مگر تاریخ کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن غور کرنے کے لیے دلچسپ نقطے ضرور ہیں۔